جتنے رشتے بھی آج بن رہے ہیں، لوگ جا کے رشتہ بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے گیٹ پہ کھڑے ہو کر ایسے نظر دوڑاتے ہیں گھر کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، کوٹھی دیکھتے ہیں، بنگلہ دیکھتے ہیں، کتنے مرلے کا ہوگا، کتنی کنال کا ہوگا، نظر کوٹھی کے اوپر ہے، اور مانگنے کے لیے رشتہ آئے۔ اندر جا کر نظر فرنیچر کے اوپر ہوتی ہے، مانگنے کے لیے رشتہ آئے۔ جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں مالی طور پہ، دلہا کا کون سا کاروبار ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کون سے عہدے پر فائز ہے دلہن کی، ابو کیا کرتی ہیں، دلہا والے یوں پوچھتے، دلہن والے یوں پوچھتے ہیں، اور دلہا والے یوں پوچھتے ہیں۔ ساری کی ساری نظریں پہلے دن ہی مال کے اوپر ہے، اعمال پہ نظر نہیں ہے، دینداری پہ نظر نہیں ہے، اخلاق پہ نظر نہیں ہے، کردار پہ نظر نہیں ہے۔ تو جو رشتے مال کی بنیاد پر بنیں گے وہ رشتے آگے کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جائیں گے، وہ رشتے آگے چل نہیں سکتے، کیونکہ مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، مال اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، مال میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اخلاق ہے جو زندہ رہتا ہے، کردار ہے جو زندہ رہتا ہے، اس پر نظر نہیں جائے گی۔ نظر ساری کی ساری مال پر ہے، دولت پر ہے، اور اس بنیاد پر رشتہ بنتا ہے۔ اب جب بنتا ہے تو پھر کیسے بنتا ہے؟ جو باتیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی ایسے قائم ہوتا ہے؟ نہیں، سارے رشتے ایسے قائم نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، جس کام کی بنیاد غلط پڑ جائے آگے جا کے اس کام کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جس عمارت کی بنیاد ٹیڑھی کوئی بنا دے وہ کبھی بھی سیدھی کھڑی نہیں ہوگی، اس کی دیواروں میں کجی ہوگی، اس کی چھت میں کجی ہوگی، اور وہ کمی اور کجی اور وہ ٹیڑھ کسی نہ کسی وقت اس عمارت کے لیے نقصان دہ بن کے اس کو دھڑام سے نیچے لے کر آ جائے گی، نیچے لے کر آئے گی۔ جب بنیاد ہی میری اور آپ کی ازدواجی زندگی کی خرافات سے شروع ہوگی، بدعات سے شروع ہوگی، رسم و رواج سے شروع ہوگی، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر کام بنیادوں کے اندر موجود ہوگا، تو ازدواجی رشتے کی عمارت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے فنکشن کیسے فنکشن ہیں۔ جب وہاں پہ ڈانس ہوگا، وہاں پہ میوزک ہوگا، وہاں پہ بھنگڑے ہوں گے، وہاں پہ دھمالیں ہوں گی، وہاں شیطان کی راہوں میں پیسہ لٹایا جائے گا، آگے جا کے یہ رشتہ کیا اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جائے گا؟ بنیاد غلط۔ حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان کا آج منوت غیر مسلم انسان جب بیٹی کی شادی کرنے لگا تو کیا کیا؟ اللہ نے دولت دی ہوئی تھی، مال دیا ہوا تھا۔ جب بیٹی کی شادی کرنے لگا تو 90 گھر چھوٹے بنائے، اور چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے بعد جس دن بیٹی کی رخصتی تھی اس دن داماد کو بلایا، بیٹی کو بلایا، اور ان 90 گھروں کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دیں اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے محروم ہیں، جو غریب ہیں، جن کو چھت میسر نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ گھر کی چابیاں ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیں اور پھر ہم آپ کی رخصتی کر دیں گے۔ نہ ڈھول، نہ ڈھمکا، نہ دمال، نہ میوزک، نہ ویلے اور نہ دوسری خرافات، کچھ بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ 90 گھروں کو آباد کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ اب اس کا گھر آباد کرنے کے لیے ایسا گھر آباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس کے مقابلے میں ملتان کا تاجر، فیصل آباد کا تاجر، نام لینے کی ضرورت نہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی دولت شادی کے فنکشنوں میں ساری کی ساری لگا دی، اڑا دی، اور پیچھے ہٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں کہ اس ملک کی آدھی قوم ایک وقت کا کھانا کھائے بغیر سوتی ہے، جس ملک کی آبادیوں کے اندر بچیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگانے کے لیے میسر نہیں ہے کہ والدین مہندی لگا کے ان کو رخصت کریں۔ یہ اس ملک کے باشندے اور اس ملک کے تاجر ہیں جنہوں نے اربوں روپے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پہ اڑا دیا۔ ادھر وہ غیر مسلم ہے، ادھر یہ مسلمان۔ اس طرح جب ہم رشتے بنائیں گے تو کیا آگے جا کے وہ رشتے توڑ چڑھیں گے؟ نہیں نباہ ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں واقعات۔ ایک دفعہ مجھے کچھ لوگ گلبرگ لے گئے نکاح کے نیت سے، وہاں جب فارم فل ہونے لگا تو فارم کے اندر کچھ شکیں ہوتی ہیں، تو ایک شک ہوتی ہے کہ آیا دلہن بیٹی
کنواری ہیں، بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، فل کی جاتی ہے۔ تو چونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو میں نے پوچھا کہ بھائی پہلے کوئی شادی تو نہیں ہوئی، مسئلہ تو نہیں؟ تو خود دلہن صاحبہ بولی اور مجھے کہنے لگی کہ امام صاحب میری تو یہ چوتھی ہے، آپ دلہا میاں سے بھی پوچھ لیں ادھر کیا حال ہے، ادھر کیا حال ہے۔ تو میں خود ہی سمجھ گیا کہ جب ادھر کا حال یہ ہے تو ادھر کا حال تو 2 ہاتھ اس سے آگے ہی ہوگا، اور جب پوچھا تو واقعی ایسا ہی نکلا۔ شادی کو لوگوں نے مذاق بنا دیا، نکاح کو لوگوں نے مذاق بنا لیا، کرتے جاؤ چھوڑتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ، کرتے جاؤ چھوڑتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ۔ پہلی وجہ رشتے ٹوٹنے کی دولت پرستی، ہوس پرستی ہے، مادہ پرستی ہے۔ دوسری وجہ بنیادوں کے اندر خرافات، لغویات اور فضولیات سے اس کام کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو تنگ نظری ہے، تنگ دلی ہے، رشتوں کی پہچان کا ختم ہونا ہے۔ ساس ماں نہیں رہی، بہو بیٹی نہیں رہی، ساس ماں نہیں رہی، بہو بیٹی نہیں رہی۔ کسی نے کہا نا کہ آنٹی بنی جو ساس تو رشتے بدل گئے، آنٹی بنی جو ساس تو رشتے بدل گئے، مانا کہ ساس بھی کسی کی سکی نہ ہوئی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن بہو بھی آج کی تائب نہیں ہے کم، لیکن بہو بھی آج کی تائب نہیں ہے کم، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ نہ ساس اپنی بہو کو بیٹی بنا سکی اور نہ بہو اپنی ساس کو ماں بنا سکی۔ وہاں تو ایک ساتھ دینگا مشتی ہے کہ ایک سناؤ گی تو 100 سنو گی۔ اور اس ماحول کے اندر کہ جب والدین ہی خود اپنے بچوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیں۔ ایک نوازی مجھے ملے، فرمانے لگے وہ جو نکاح آپ نے پڑھایا تھا نا، تو بچی کے ساتھ کوئی سسرال والوں کے انبن ہو گئی، مجھے فون کیا ابو میرے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں، نامناسب رویہ۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ بیٹا آپ کے باپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، واپس آ جاؤ، تو بیٹی واپس آ گئی۔ یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر باپ یہ کہتا تھا کہ بیٹی تھوڑا صبر کر لو، حالات بدل جائیں گے، کوئی تھوڑا سا صبر کر لو۔ پہلی دفعہ فون کیا کہ رویہ نامناسب ہے، تو میں نے بیٹی سے کہا کہ آپ کے باپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، واپس آ جاؤ۔ جب باپ ماں اور بڑے اس طرح رشتوں کو تباہ کریں تو پھر بچے تو رشتے نہیں بنا سکتے، وہ تو نہیں نبھا سکتے، تو رشتے ٹوٹیں گے۔ خود اپنے کانوں سے حج کے موقع پہ ایک خاتون کو فون کرتے ہوئے سنا، اونچی آواز سے بول رہی تھی، بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، میرے آنے سے پہلے اس کو گھر سے فارغ کر دو، میرے آنے سے پہلے اس کو گھر پہ فارغ۔ حالانکہ ساس کیا ہے؟ ساس تو محبت اور ہمدردی کا احساس ہے، ساس تو خوشیوں کی آس ہے، ساس تو مشکل وقت میں سر کے پاس ہے۔ ایسے رشتے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساس ہے، یہ ساس ہے۔ اور ہے اس دور کے اندر بھی، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی،